اگلا سوال کسی نے کیا ہے کہ کیا سنی کو وہابی کا ذبح کیا ہوا کھانا درست ہے، جائز ہے؟ اب پتہ نہیں آپ لوگ کیا جواب سوچتے ہوں گے. اب خطرناک کوئی جواب آنے والا، خطرناک کوئی جواب آنے والا. سوال یہ ایسا ہے نا، میں بتاؤں مختصر، اس مختصر کو نہ آپ سمجھ سکیں تو اپنے علاقے کے علماء سے سمجھیں. میں چند منٹوں میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. سمجھا؟ ذبیحہ جو حرام ہے وہ کسی کافر کا ذبیحہ، کسی کافر کا ذبیحہ وہ حرام ہے. گمراہ بہت سے ہیں، گمراہوں کی لسٹ بناؤ تو بڑی لمبی چوڑی ہوگی. مگر ہر گمراہ کافر نہیں ہے. ہر گمراہ کافر نہیں جب تک کہ اس کی گمراہی کفر تک نہ پہنچ جائے. کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ اس نے کفر کیا ہے اور اس کفر کی آپ کو اطلاع شرعی ہو، بالکل شک نہ ہو، تو ایسے کے ہاتھ کا ذبیحہ آپ نہیں استعمال کر سکتے. مگر جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہ ہو، جب خبر ہی نہیں ہو تو اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اور جب کافر نہیں کہہ سکتے تو مسلمان کہنا پڑے گا. جو کافر نہیں وہ مسلمان. اب جب مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں بہت باریکی سے سمجھنے کی ہوتی ہیں. کسی پر ایسے الزام لگا دے کر کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا. آپ نے وہابی کا نام لے لیا. وہابی ایک گمراہ جماعت ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں. اس کی گمراہی میں، مگر ان وہابیوں کے اندر کون درجے کفر تک پہنچا، ہمارے جلیل القدر علماء جب انہوں نے پہچان کرائی تو صرف 5 ہیں. درجے کفر تک پہنچنے والے 5 ہیں، اور ان کا کفر ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، ان کی کتاب مشہور ہے. وہ 5 ہیں. ان کی پیروی کرنے والے جو ان کے کفر کو نہیں جانتے وہ بھی کافر نہیں. کافر ہونے کے لیے ان کا کفر جاننا ضروری ہے. یہ 5 تو ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا، اور میں سمجھتا ہوں 5,000 5 لاکھ ہوں گے وہ جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں، مگر وہ جانتے ہی نہیں کہ انہوں نے کیا کفر کیا. جب جانتے نہیں تو اس کا کچھ نہیں، وہ گمراہ رہیں گے. ان سے بچنا ضروری ہے، ان سے گمراہ سے دور رہنا اچھا ضروری ہے، لازمی ہے. وہ سب بات صحیح ہے. مگر شرعی مسئلہ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ کیسا ہے، تو اس کے لیے تو کفر کا قطعی علم ہونا چاہیے، اور جو کسی کو ہوتا نہیں ہے. سمجھا؟ وہ نہیں ہوتا. بہت سارے مولوی حضرات بھی ہیں ان کو بھی نہیں ہوتا.
وہ نہیں جانتے، کفر کو نہیں جانتے۔ اب سوچیے اتنی بڑی دنیا میں صرف 5 کو کافر کہنا اور باقی کو گمراہ کر کے چھوڑ دینا، اس میں بھی تو کوئی حکمت ہے، اس میں تو کوئی مصلحت ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے ذبیحے والا معاملہ، آپ یقین جانیں اور امید رکھیے کہ جتنے ذبیحہ کرنے والے ہیں وہ درجہ کفر تک نہیں پہنچے، لہذا اس میں کوریت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ جاہل جپٹ آدمی کتابوں کو نہ سمجھ پائیں، نہ وہ سمجھ سکیں کیا کفر ہے کیا ایمان ہے، ایسے جاہل جپٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کا ذبیحہ، یعنی مطلب ان کو ذبیحہ مت کر دیجئے کہ انہی کا ذبیحہ ہو جائے، سمجھا؟ مگر ان کا ذبیحہ جو ہے شرعی نقطہ نظر سے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کوئی نہ کرے، کہا کہ صاحب ہم تو نہیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی بات ہے، ایسا بھی نہیں کہ ہم زبردستی آپ کو کھلائیں گے، ایسا بھی نہیں۔ تو عام حالات کو دیکھیے، اگر ظاہری حالات کو اگر دیکھیے تو یہ لوگ صرف گمراہ ہیں، عوام جن پر کفر کے فتوے وہ اور ہیں، وہ اور ہیں، ان کا علم بھی یہ لوگ نہیں جانتے، ان کا صحیح نام بھی یہ نہیں جانتے، وہ اور ہیں، وہ اپنی جگہ پر۔ یہ صرف گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو محبت اور خلوص کے ساتھ سمجھائیے، اپنے راستے پر لائیے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔